بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والا انسان پھر عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص الخاص ہو جاتا ہے۔ دل کی سماعتوں سے آج کی ویڈیو سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک نایاب ویڈیو ہے، ان کی روحیں سرشار ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ درود پاک پڑھنے والا شخص خاص کیسے ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ کیسے بن جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والا انسان عام نہیں رہتا۔ پھر اسی بات پر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے بندے کو اپنے لیے خاص کرتا ہے، اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی محبت عطا کرنا چاہتا ہے، اپنے اس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، جب اللہ پاک اپنے اس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جب اللہ پاک اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہو اپنے اس بندے کو، تو پھر سب سے پہلا جو تحفہ عطا ہوتا ہے نا، وہ اس کو درود پاک کی کثرت عطا ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے اس بندے کو اپنے محبوب کا ذکر عطا کرتا ہے، اور ذکر انہی کو عطا ہوتا ہے جنہیں وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب یہ ذکر عطا ہو جاتا ہے اور انسان درود پاک کی کثرت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ عام تو رہتا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ خاص بندہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے خاص کر لیا ہے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے، اسے خاص کر لیا ہے۔ اور جس کی سلیکشن، جس کا فیصلہ عرش بری پر ہو گیا ہو، اس کے خاص ہونے کا، اس کو مقام ملنے کا، پھر وہ انسان اس دنیا کے اندر پھر عام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب وہ خاص کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ ایسے کہ جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اسی جماعت میں وہ شخص بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی وہی کام کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے مومن بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو خاموشی سے ہم اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں جو درود پاک جو ہے جو بھیج رہے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے، تو یہ کام ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ بھلا عام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ خاص بندہ ہے، اللہ پاک نے اسے خاص بنایا ہے، اسے خاص کر لیا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ پاک جو ہے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اور درود پاک ایسی عبادت، ایسا ذکر، ایسا ورد، ایسا وظیفہ، اور وہ خوشبو ہے جسے پڑھنے والا مہک جاتا ہے۔ اب جس بندے کے پاس سے درود پاک کی خوشبو آتی ہو اور وہ خوشبو اس کے اندر سے مہکتی ہو، وہ انسان بھلا عام ہو سکتا ہے؟ وہ خاص الخاص ہے۔ اس کے پاس درود پاک جیسا عطر موجود ہے، اس کی شخصیت کے اندر وہ خوشبو موجود ہے، اس کی روح کے اندر وہ خوشبو موجود ہے۔ اور پھر ایسی عبادت جس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب دونوں کا بیک وقت ذکر آ جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کا بھی ذکر کر رہا ہے ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر کر رہا ہے، اللہ کا بھی نام آ رہا ہے، اس کے محبوب کا نام بھی آ رہا ہے، ایسا ورد، ایسا ذکر، ایسی عبادت جو شخص کرتا ہو اور پھر کثرت سے کرتا ہو، پھر وہ انسان عام نہیں رہتا، پھر وہ بندہ ہو چاہے بندی ہو، پھر وہ عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص ہو جاتا ہے۔
پھر اس کو نواز دیا جاتا ہے، پھر اس کی جھولی میں کائنات کی تمام نعمتوں کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاص ہو چکا ہے۔ خاص کیسے ہوا؟ کہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے چن لیا گیا ہے، تو وہ خاص ہے، پھر وہ عام نہیں رہتا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو درود پاک کی توفیق عطا فرما رکھی ہے تو پھر خود کو خاص سمجھیں، پھر خود کو عام نہ سمجھیں۔ اور اس چیز کی اگر میں عمومی طور پر آپ کو ایک سمبل بتاؤں جو آپ اپنی شخصیت کے اندر اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کا مزاج بدلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی شخصیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جو ہے آپ کی محفل، آپ کی صحبت، آپ کی کمپنی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ سے بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کیونکہ آپ نے اب عام نہیں رہنا نا، اب آپ لوگ تو ورد ہی وہ کر رہے ہیں، ذکر ہی وہ کر رہے ہیں، ایسی عبادت کی کثرت کر رہے ہیں جو آپ کو مکمل بدل کے رکھ دیتی ہے، تو پھر وہ انسان عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص بن جاتا ہے، پھر اسے خاص بننا پڑتا ہے، خاص اسے بنا دیا جاتا ہے، نہ صرف باطنی طور پر بلکہ ظاہری طور پر بھی وہ انسان بدل جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس کو خاص کر لیا جاتا ہے پھر ان کی شخصیت کے اندر بھی وہ عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی شخصیت کے اندر یہ تبدیلیاں محسوس ہوں، آپ کو اپنے مزاج کے اندر یہ تبدیلیاں فیل ہوں، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ بھی خاص ہیں۔ اور درود پاک پڑھنے والا شخص خاص الخاص ہی ہوتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا، کیونکہ عام لوگوں کو یہ عبادت نصیب نہیں ہوتی، انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے اونچے بختوں والے وہ لوگ ہیں جنہیں درود پاک کی کثرت اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اور میری زندگی کی عظمت تو یہ ہے کہ آپ پر قربان ہو جائے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔